پوست میکنیم و میخوریم و بعض را با پوست میخوریم. آفرین، ترجمهش کن. ہم کچھ پھلوں کو چھیل کر کھاتے ہیں اور کچھ کو بغیر چھیلے کھاتے ہیں. آفرین. 4 دیشب زهرا و مادرش سبزی ها را خرید کردند و خورد کردن. خورد کردند سبزی ها را خورد کردند و خورش سبزی درست کردند. آفرین. خورد کردن یعنی اس کو چھوٹا چھوٹا کرنا. ما دیروز صبحانه نان و پنیر و خیار و گوجه خوردیم و امروز کره و اصل میخوریم. اصل در میوه فروش های میوه ها گوناگون مانند انگور، انجیر، زردآلوده، زرد آلو، موز وغیرہ وجود دارد. دوستم مریض است. من دیروز 2 عدد کمپوت گلابی و اناناس خریدم و برای او بردم. کمپوت گلابی ہوتا ہے ناشپاتی. کمپوت کینڈ. من امروز در باغچه خانه من یک درخت زیتون و یک درخت انار میکارم. بله. باغچه خونه مون. باغچه خونمون یک درخت زیتون و یک درخت انار میکارم. میکارم مصدرش چیه؟ کاردن. کاشتن. ہاں یعنی بونا، کسی چیز کو اگانا. امروز جشن تولد برادرزادم است. دو شاخه گل از باغچه میچینم و به او هدیه میدهم. جشن تولد برادرزاده میں امروز جشن تولد برادرزاده میں 2 شاخ گل از باغچه میچینم و به او هدیه میدهم. برادرم خورش، بادامجون و کدو را دوست دارد. مادرم هر هفته 2 بار این خورش را میپزد. یا پختہ کرنا. یا پختن مصدرش هست پختن. میپزد یا میپزه. خب بعدی پدرم 1 کیلو سبزی خوردن، جعفری، ریحان، نانا، پیازچه و تربچه خرید و به خانه آورد. آفرین. در کارخانه مهندس حسینی کارگران با میوه‌های مختلف کمپوت درست میکنند. جمله بساز. آلو، اسفنج. با هر کدوم جمله بسازید. با آلو جمله بساز. آلو امروز برادر من 1 کیلو آلو به من می آورد. 1 کیلو آلو برای من می آورد. آفرین. خب اسفناج. مادرم امروز اسفناج با
مناسب زمینی پختن نه میپزد میپز حالت اول میپز میپزد. خب پاک کردیم. امروز خواهر من 1 کیلو انگور، این کیلو من و خواهر من 1 کیلو انگور پاک کردیم. آفرین. سبزی امروز برای نهار ما سبزی با سلاد جور کردیم، با سلاد خوردیم. توت فرنگی اون مغازی خیلی خوب توت فرنگی داره. خورد میکنن. من سبزی ها رو خورد میکنیم. من سبزی ها رو خورد میکنیم. بله. نه اونها سبزی ها را خورد میکنند نه. خب اونا سبزی ها را خورد میکنند. میکارد معنی چیه؟ گونا. برادر من امروز تو باغچه یک درخت زیتون میکارد. میتونم امروز من برای عموم چند تا سیب از باغچه میچینم. من امروز مثلا از باغچه چند تا سیب میچینم. خب میوه های گوناگون. فردا از وقت که من پیش خونه دوستم میرم، برای دوست چند تا میوه های گوناگون میخورم. اگر میں نے کہنا ہو کل جب کہ میں جس طرح کہتے ہیں کل جب کہ میں جا رہا ہوں، کل جب کہ میں کھاؤں گا، از وقت که فردا وقتی که به خونه برادرم میروم، فردا وقتی که وقتی میوه های گوناگون میخرن یا حالا هر چی میخواید وقتی که فعل امر این چیز خیلی مهمیه. ببینیم ما مصدر داریم خوردن، درسته؟ خوردن مصدر ماست. بون ماضیش چیه؟ یعنی حالت دوم. خورد. آفرین. بون ماضی یعنی حالت دوم خورد، سیکنڈ فارم خورد. و بون حال چیه؟ میخورد. خالی صرف اگر ہم ابھی شناسے کے ساتھ نہیں، ہم صرف خالی پوچھ رہے کہ اس کی حالت اول کیا ہے. تو شما میگی مثلا میخور، خوردن کی حالت اول، حالت حال میخور. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ جو بوخور لکھا ہوا ہے یہ کیسے بنا ہے؟ کوئی آئیڈیا؟
یہ بنا ہوا ہے کہ کسی کو آرڈر کرنا یا کسی کو حکم کرنا. کو پس آپ نے پڑھا ہوا ہے وہ خیلی کو بھی دامن نہیں دی. بوخور بوخرید، بوخور اور بوخرید کا فرق صرف یہ ہے کہ بوخور جب آپ نے تو یعنی ایک بندہ آپ کے سامنے اور اس کو آرڈر دینا ہے تو آپ بوخور بولیں گے. یعنی بیسکلی یہاں پر چھوٹی یہ لگنی چاہیے تھی لیکن ہم نہیں لگاتے چھوٹی یہ، کیونکہ بیسکلی یہ جملہ ہے تو بوخوری، تو سے بات کر رہے ہیں. لیکن تو کے ساتھ ہم یہاں پر شناسہ امر فعل امر میں نہیں لگاتے، ہم اس کے بغیر لکھیں گے. میں کہوں گا میں مثلا آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں کہوں گا تو بخور یعنی تم کھاؤ. ٹھیک ہے، تھوڑا اس میں یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا وہ ہے انفارمل ہے کہ مثلا آپ دوست یاروں کو اگر بولنے ہیں تو آپ بوخور بولیں گے. لیکن اگر آپ کے سامنے مثلا آپ کسی کو رسپیکٹ دینا چاہتے ہیں، آپ سے کوئی بڑا ہے تو آپ بوخور نہیں بولیں گے، آپ بوخورید بولیں گے، حتیٰ وہ ایک بندہ ہی کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو. ٹھیک ہے، بوخورید. تو لکھو سعید غازہ بوخور، بچہ غازہ بوخورید. اچھا جم ہوگا تب بھی بوخورید لگائیں گے. احترام دینا ہوگا تو ایک بندے کے ساتھ بھی بوخورید. مثلا جیسے یہ سعید کے والد جو ہیں اس کو بول رہے ہیں بوخور، اگر انہوں نے اپنے بیٹے کو مثلا احترام سے بولنا ہے تو یہ کہیں گے سعید غازہ بوخورید، یعنی یہ احترام کے معنی میں آ گیا. اور دوسرا یہ کہ اگر زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ مثلا جیسے اس نے کہا بچہ بچوں غازہ بوخورید یعنی شما ہو گیا نا یہاں پر، تو تب تو ویسے ہی یہ دال ہی لگے گا، وہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. تو سعید غازہ بوخور، بچہ غازہ بوخورید. پاک خیردن سبزی ہارا پاک بوکن یا اچھا یہاں پر ایک چیز اور بھی میں بتا دوں کہ کچھ ہمارے پاس مصدر ہیں جن میں بے غائب ہو جاتا ہے. جیسے یہاں پر سبزی ہارا پاک بوکن ہونا چاہیے تھا نا، یعنی سبزی ہارا پاک میکنم ہوتا ہے یا میکن ہوتا ہے تو بے لگانا تھا ہم نے. بے نہیں لگتا بے کے بغیر. کردن میں ایسا ہوتا ہے، شدن میں ایسا ہوتا ہے، اور ایک اور بھی مصدر ہے اس میں بھی ایسا ہوتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ آپ بوکن کہیں آپ کن کہیں گے، بجائے اس کے آپ بشو کہیں آپ شو کہیں گے. ٹھیک ہے، سبزی ہارا پاک کن، سبزی ہارا پاک کنید، یہ تو وہی جم ہو گیا یعنی شما کے ساتھ بات کر رہا ہے، شما کو آرڈر کیا جا رہا ہے. مادرم گفت مریم سبزی ها را روی زمین است، میز اونها روی میز اونها را پاک کن. آفرین. انہارا پاک کن یا انہارا پاک بوکن، در واقعی یہ پاک بوکن ہے لیکن ہم نے بے کھا لیا اس میں. یہ کردن کے مصدر میں یوں ہوتا ہے، یعنی جب کردن کا امر بنائیں گے تب یہ چیز آئے گی. تو فعل کو دادی بعد از غذا خوردن و قبل از خوابیدن مسواک بزنید. بله مسواک بزنید. فعلی کو بزنید مصدرش زدن، زدن کی حالت اول میزن، میزن کو امر میں تبدیل کرنا ہے تو می کو کھا جائیں گے، بے لگا دیں گے بےزن. اور اس کے بعد اگر تو کے علاوہ کوئی بھی ہوگا تو اس کے ساتھ اس کا شناسہ لگے گا. بے زنید، بے زنند، بے زنین، جو بھی آپ نے لگا. تو بعد از نوشتن روی تابلو اونا را پاک کنید. پاک کنید. آفرین. یہ بھی پاک بوکنید ہونا چاہیے تھا لیکن کردن کے مصدر میں ہم بے کھا جاتے ہیں. تو چہار سفرہ و این دستمال سفرہ را پاک کن. کن سفرے، سفرے را پاک، سفرے را پاک بوکن یا سفرے را پاک سفره چی بود؟ دسترخوان، وہ جو کپڑا پھر بچھاتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے، پلاسٹک جو بھی چیز بچھاتے ہیں نیچے. با این دستمال کہ اس ٹیشو سے سفرے کو کپڑے کو پلاسٹک کو یا جو صاف کرو. دستمال ٹیشو بھی ہو سکتا ہے، دستمال وہ جو کپڑا ہوتا ہے کچن والا وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جو کیا ہینڈ کرچیف دسترخوان جو نہیں دستمال کی بات کرو، یعنی وہ چھوٹے جو کپڑے ہم نے رکھے ہوتے ہیں جیسے یہ ہینڈ کرچیف ہو گیا یا کچن میں کچن کے کپڑے جو ہوتے ہیں چھوٹا سا وہ صاف کرنے کے لیے. کوشش بیرنگ کار گفتم امروز اتاق پذیرائی را رنگ بزن و فردا اتاق مطالعه را.
ایمانی نے بعض رنگ کار گفتہ میں نے رنگ ساز سے کہا نہیں، رنگ کرنے والے کو کہا، رنگ کار دونوں، رنگ بنانے والا بھی رنگ کرنے والا بھی. رنگ کرنے والے کو بولا کہ آج کھانے کا کمرہ رنگ کر دے اور کل جو ہے وہ مطالعہ کا کمرہ اسٹڈی کا کمرہ اسٹڈی روم جو ہے یہ اتا کی پذیرائی، ڈرائنگ روم، سٹنگ روم، لیونگ روم جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اتا کے پذیرائی. پذیرائی پذیرش سے آئے نا، پذیرش یعنی جب گیسٹ آتے ہیں تو آپ ان کی پذیرش کرتے ہیں، تو یہ اس وہاں سے ہے. سالون بھی بولتے ہیں اس کو. ہاں وہ ہو جائے گا جو ہمارا اپنا لیونگ سالن ہو جاتا ہے، وہ جو ہمارا اپنا لیونگ روم ہوتا ہے جہاں پر ہم لوگ خود بیٹھتے ہیں فیملی کے ساتھ، ٹی وی شی وی لگا ہوتا ہے. لیکن یہ اتا کی پذیرائی یعنی وہ روم جہاں پر گیسٹ آتے ہیں. بیٹھک جس کو ہاں بیٹھک ہوگی، ڈرائنگ روم ہو گیا. مادرم گفت قبل از رفتن به جشن تولد دوستت لباس ها را تو بزن. لباس هایت را اتو بزن. لباس هایت را اتو بزن. اتو بزن. لباس ہاتھ یعنی لباس ہے تو، لباس ہے تو، لباس اس کا لباس تمہارے لباس، تمہارا لباس. ہاں یہ تو کی جگہ لگا نا تے، تو کی جگہ تے لگتا ہے. تو میری والدہ نے لباس کہا ہے اگر اس کہنا ہو اس کا ہو، اس کا لباس ہاش، تو ہوگا لباس ہاش. ہاں شین لگ جائے گا، لباس ہاش. میری اماں نے کہا کہ برتھ ڈے پارٹی سے پارٹی پہ اپنے دوست کی، تمہارے دوست کی برتھ ڈے پارٹی سے جانے سے پہلے اپنے کپڑوں کو استری کر لو. دیکھو دیکھو نہیں رفتن برو مدرسه آمدن بیا یا بیایید. بیایید آفرین. برو بروی، بیا بیایید. بردن آش ببر ببرید. آش چیه؟ سالن یا یہ سوپ ایک ہوتا ہے، سوپ، آش سوپ کو کہتے ہیں. تو آجور، آوردن آجور بیاور. ہاں بیاور، لیکن بولنے میں آپ جب پراپر ڈائلاگ بولیں گے تو اس میں آپ کہیں گے آجور بیار. ہاں یہ اس کی بالکل ڈائلاگ فارم ہے. ویسے آپ بیاور ٹھیک بول رہے ہیں، لیکن جب آپ نے ڈائلاگ فارم میں بولنا ہے تو آجور بیار، ایسا لے آؤ آجور بیار یا بیاوری. مادرم گفت با آشپزخانه برو و غذا را بخور. به آشپزخانه برو و غذات را بخور. بے اور با میں کیا فرق ہے؟ با ہوتا ہے ود اور بے ہوتا ہے ٹو. بے بیسکلی آپ کو ڈائریکشن، جب اپنی ڈائریکشن بتانی ہو تب بے لگے گا، لیکن با ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو میں اب یہاں پر کیونکہ یہ کہہ رہی ہے کہ اشپز خانے یعنی کچن کی طرف جاؤ، تو اس لیے بے لگ رہا ہے. اور با ہوتا ہے مثلا جیسے میں کہتا ہوں کہ من نون با خورش می خورم، من نون با خورش می خورم، میں سالن کے ساتھ روٹی کھاتا ہوں. تو وہ ساتھ کے معنی میں آ جائے گا با، اور بے جو ہے وہ ڈائریکشن کو بتاتا ہے معنی میں. احمد امروز بعد ظهر برای درس خواندن به خانه ما بیای. خانه ما بیا. ترجمه کون؟ احمد آج آفٹرنون درس مطالعہ کے لیے ہمارے گھر آئے گا یا آتا ہے؟ نہیں بیا بیا. اوکے. خونما بیا. احمد، یہ حکم ہے احمد آج بعد ظہر آفٹرنون
پڑھنے کے لیے ہمارے گھر آ جاؤ. ہاں آجاؤ. آفرین سے پدرم گفت علی این سد خراب است. آنها را به تعمیرگاه ببر. آفرین. به تعمیرگاه برو و ماشین را بیاور. آفرین. برو یعنی جاؤ، بیار جاؤ اور لے آؤ. لے آؤ، بیاو. اب برو از بردن اومده، بیار از آوردن اومده. میوه‌های را بیاور و از مهمانها پذیرایی کن. سبزی‌ها را بیاورید و پاک کنید. در ساعت 8 با کلاس بیایید. سر ساعت 8 به کلاس بیایید. یہ اب شما کو بول رہا ہے، یہ ایک بندے کو نہیں بول رہا. بیایید اگر خالی ہوتا ایک بندہ ہوتا آپ کے سامنے یعنی تو ہوتا تو بیا. بیا. خواهش میکنم نوشتن لطفاً بنویسید. خواهش میکنم بخون. اچھا اب یہ جو ہمارے حکم امری جو سینٹینسز ہیں جس میں حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، یہ صرف حکم کے لیے یوز نہیں ہوتے. اس میں ہم لوگ درخواست بھی کرتے ہیں، کسی سے خواہش بھی کرتے ہیں، کسی کی التماس بھی کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو یہاں پر اب یہ بتا رہا ہے کہ آپ کیا الفاظ ہیں جو آپ نے اگر اس طرح کا جملہ بولنا ہو جس میں بخور لگ رہا ہے، بورو لگ رہا ہے، تو اس میں آپ نے وہ چیزیں استعمال کرنی ہیں. مثلا آپ لطفاً کا استعمال کر سکتے ہیں، لطفاً یعنی پلیز، لطفاً بینویس یعنی برائے مہربانی لکھیں، لکھو، یعنی یہ تھوڑا سا جملے کو کمپلیٹ کر دیتا ہے نا. اور خواہش میکنم بےخون، خواہش میکنم بھی ویسے تو خواہش میکنم کا مطلب ہوتا ہے ویلکم. جب آپ کو کوئی تھینک یو بولتا ہے تو اس کے جواب میں آپ نے بولنا ہوتا ہے خواہش میکنم. لیکن یہاں پر بھی خواہش میکنم کا استعمال ہوتا ہے. خواہش میکنم یہاں پر پلیز کے معنی میں ہی آ رہا ہے. یا آپ پلیز لگا لیں گے یا آپ جو ہے خواہش میکنم لگا لیں گے. خواہش میکنم خواہش کردن سے آیا ہے. خواہش کردن یعنی وہی درخواست کرنا، کسی کی التماس کرنا، یعنی کسی سے ریکویسٹ کرنا. تو یہ چیزیں آپ مثلا ان کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. اور بستن، خواهش میکنم در را ببند. بند یا بے بندید. شما ہوگا تو بے بندید ہو جائے گا، تو ہوگا تو بے بند ہوگا. لیکن اگر تو ہی کے کیس میں اگر آپ احترام دینا چاہتے ہیں کسی کو تو آپ بے بندید بھی بول سکتے ہیں. لطفاً پنجره را باز کن. پنجره را باز کن. یا باز کنید. یہ درواقع باز بوکن ہے یا باز بوکنید ہے، لیکن ہم کردن کے مصدر میں بے کو کھا جاتے ہیں. پھر فرمائیں. خواهش میکنم درس‌های را خوب بخون و تکلیف‌هایت را بنویس. آفرین. درس‌هات را خوب بخون و تکلیفات بنویس. تکلیفات را بنویس. برائے مہربانی اپنے جو درس ہیں ان کو اچھی طرح پڑھو اور اپنے ہوم ورک کو لکھو. بخون خوندن سے آیا، بے نویس نوشتن سے آیا. خوندن کا بونحال ہے می خون، می خون کا می ہٹایا تو بے لگا دیا تو بے خون. اور نوشتن کا بونحال ہے می نویس، می نویس کا می ہٹایا تو بے لگا دیا تو بے نویس. لطفاً پس از بیرون رفتن از اتاق در را ببندید. ترجمے کون؟ مہربانی کر کے جب باہر کی طرف جائیں تو اس دروازے کو بند کر دیں.
لطفاً کتاب را باز کنید و درس 15 را بخونید. حسین هوا سرد است. لطفاً پنجره را ببند. خواهش میکنم. نه اینو هم ترجمه کن. حسین هوا سرد ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، مہربانی کر کے کھڑکیاں بند کر دو. ہاں کھڑکیاں بند کر دو. آفرین دادی. خواہش میکنم تکلیف هایتان را با خط زیبا بنویسید. ہاں خواہش میکنم تکلیف هایتون را با خط زیبا بنویسید. مہربانی کر کے اپنا ہوم ورک کاغذ پر خوبصورت طریقے سے لکھیں. آفرین. بنویسید نوشتن سے آیا، نوشتن سے مینویس، مینویس سے بنویس، اور بنویسید یعنی شما. لطفاً در کمپیوٹر باز کن. مہربانی کر کے کین کو اوپن کرو. آفرین. کامل کن. خواہش میکنم مطالعه درس خواہش میکنم و تکلیف مطالعه بکن و تکلیف ها را بنویس. بنویس. مطالعه کردن آتا ہے نا. خواہش میکنم مطالعه بکن یا مطالعه کن و تکلیف ها را بنویس. لیلا کتابت را به اتاق مصدر آئے گا بردن. بردن کا مصدر آئے گا. اب اس کی امری حالت لگائیں. بے بر. لیلا ہاں بے بر. لیلا کتاب را به اتاق ببر و دستهایت را بخون. آفرین. لیلا کتابت را به اتاقت ببر و دستهات را بخون. آفرین. پس از خوردن غذا و قبل از خوابیدن مسواک بزن. بزن یا بزنید جو بھی آپ نے لگانا ہو. لطفاً غذایتان را بخورید و درسهایتان را بخونید. آفرین. دیروز مادر بزرگم گفت حسین به مغازه میوه و سبزی بخور. حسین به مغازه میوه و سبزی بخور. نه به مغازه برو و سبزی بخر. درسته؟ به مغازه برو. ہاں بخر. برو بردن سے آیا ہے. برو جو ہے رفتن سے آیا ہے اور بخر خریدن سے آیا ہے. خوب شیش. مادرم پس از پاک کردن سبزی ها گفت نرگس سبزی ها را خورد. مادرم پس از پاک کردن سبزی ها گفت نرگس سبزی ها را خورد کن. آفرین. مانند مثال بگویید. مسواک زدن، مسواک زدم، مسواک میزنم، مسواک بزن، مسواک بزنید. مسواک زدم، ہاں یہ ماضی ہے، یہ حال ہے، یہ امر ہے اور یہ امر جمع ہے. خوب اس طرح آپ ہر ایک ورب کا بتائیں. اتو زدن،
اتو زدم، آفرین. اتو میزدم، میزنم. اتو میزنم، اتو میزن، اتو بزن. اتو بزن، اتو بزنی. آفرین. بزن. خیلی خوب. این بعدی. انتخاب کردن، انتخاب کردم، انتخاب میکنیم، انتخاب بکن، انتخاب بکنیم. بکنی. خب. آمدن، آمدم، میایید، میام. میام، آمدم. میام. بعدی میام، امر. میایید، نه یه امری. بیا. بیا، آفرین. و بیایید، بیایید. آفرین. بستن، بستن اینو کھولنا یا کھولنا. آفرین. نہیں بستن یعنی بند کرنا. بند کرنا، بند کرنا. بستم، بستم، میپذی، میپذی، میبندم. میبندی، میبندم. میبندم، ببندی، آفرین. ببند. پھر ببند. ببندی، ببندی، باز کردم، باز کردم، باز میکنیم، باز میکنم، آفرین. باز بکنم، باز بکنی، بکنید. خب. بکنی. نماز خوندم، نماز خوندم، نماز میخونم، نماز بخون، نماز بخونیم. نماز بخون. نماز بخونید. خب بعدی. آوردن، آوردم، میآورم، آفرین. میبردم، میبردم، نه بردم، بیار یعنی بیاور. بیار، خب. اور آورید، بیاورید. آفرین. خوردن، خوردم، میخورم، آفرین. بخورم، بخور، بخور، بخور. بخورید، بخورید. بخور، بخورید. آفرین. نوشتن. نوشتن، مینویسم، خب. نوشتم، مینویسم، بنویس، بنویسید، بنویسید. مانند مثال جمله امری بگویید. من فردا به تهران میروم. تو فردا به تهران برو. خب یک. از بازار سبزی میخریم و اونها را پاک میکنیم. امرش کن. ما از بازار سبزی میخوریم، نه بخریم. بخریم، خب. بخریم و اونها را پاک بکنیم. بکنیم. آفرین. شما دیروز به شما دیروز به باغ رفتی و میوه بخورید.
و میوه بخورید. شما بخوری. یہاں تو خوردید ہے نا. شما دیروز شما اب یہ دیروز ختم ہو جائے گا. شما باغ بروید و میوه بخورید. من کیا ہوگا کہ آپ جو ہے باغ میں جائیں. کل ختم ہو جائے گا نا اب کیونکہ امری آ رہا ہے تو امری میں ماضی نہیں ہو سکتا. آپ باغ جائیں اور پھل کھائیں. امری کا مطلب یہ کہ حکم ہوگا. کس کا؟ سوری، امر کا مطلب کیا ہوگا اردو میں؟ امت کا امری ہوگا. ہاں امری یعنی وہی حکمانے، جس میں آپ حکم دیتے ہیں، جس میں آپ جس کو انگلش میں امپیریٹو بھی کہتے ہیں، اور آرڈر سینٹینس جس میں حکم دیا جا رہا ہوتا ہے. تو امری فارسی میں امر بولتے ہیں اسے نا. امر سے امری بولتا ہوں میں. امر جملہ ہے امر یا جملہ ہے امری. من دیشب برای پدر و مادرم نامه نوشتم. من برای پدر و مادرم نامه بنویسم. آفرین، بنویسم. آیا شما هر روز بعد غذا مسواک بزنید؟ وقت میزنید. مسواک بزنید. ہاں آیا مسواک بزنید؟ بزنید. خب پنج. آیا هر شب درها و پنجره می‌بندید؟ آیا آیا هر شب درها و پنجره ها را ببندید؟ آفرین. ببندید. کمک به پدر بزرگ بفرمایید. کمک به پدر بزرگ. فصل تابستون بود. دیر ساعت 8 با پدر و مادر به طرف روستای پدر بزرگم حرکت کردیم و ساعت 10:30 صبح به خانه پدر بزرگ رسیدیم. هوای روستا بسیار خنک و لذت بخش بود. بعد از ظهر برای تفریح و کمک به پدر بزرگم و برگشتم حدود ساعت 5 هوا بارانی شد. در حال تماشای باران بودم که پدر بزرگم صدا زد: مجید، جبه ها را بیاور. جابه ها را بیار. جابه ها معنی چی؟ پیٹی ٹوکری. جابه ها را بیاور و میوه ها را در اون بگذار. زود به طرف جابه ها رفتم. به طرف جابه ها رفت و تعدادی جابه ها آوردم. با کمک پدر بزرگ سیبه ها و زرد آلوها را در جابه ها ریختیم و مقداری از آنها را برداشتیم و به خانه برگشتیم. در بین راه پدر بزرگ مقداری پول به من داد و گفت: مجید، امشب مهمان داریم. دو نفر از دوستان با همراه خانواده‌شان به منزل ما می‌آیند. برو. دو نفر از دوستان با همراه خانواده‌شان و منزل ما می‌آیند. اچھا کہ وہ دو لوگ
دو دوست اپنے خانوادے کے ساتھ ہماری طرف آ رہے ہیں. برو دوخلو سب زمینی یک تخم مرغ دوخلو باہو بخور 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 یہ ہے بخر. کہاں پر بخار. ارے بخور با کھانے کو کہیں گے بخار. بخر بخار و زود بھی گفتم چشم سپاس مغازه رفتم و اون چیزها را خریدم. هنگام برگشتم به خانه پدرم را دیدم. به خانه به خونه پدرم را دیدم. ایشون سیب زمین ها را از من گرفت و با هم به خونه برگشتیم. چشم چی میشه؟ چشم یعنی جی بالکل صحیح. اوکے بہت زیادہ یہ ہمبل ہے، یعنی اب بہت زیادہ مثلاً آپ نے کہنا جی بالکل ضرور تو چشم بولیں گے، لیکن نارمل اگر آپ نے بولنا ہو یس کی میننگ میں، ٹھیک ہے، اوکے کے میننگ میں، تو آپ بلے بولیں، بلے. چیزها را که خریدیم به آشپزخانه بردم و روی میز گذاشتم. مادر بزرگم که در حال پختن غذا بود از من تشکر کرد و به مادرم گفت لطفاً سیب زمین ها را بشوی، اونها را پوست بکن و در ماهیتابه بریز و سرخ کن. بله، سیب زمینی ها را بشوی، اونها را پوست بکن و در ماهیتابه بریز و سرخ بکن یا کن. درست ہے. اچھا یہ جو بے شوئی ہے نا یہاں پر، یہ لکھنے میں بے شوئی ہوتا ہے، یعنی جو اس کا اسٹرکچر ہے اس کے مطابق تو یہ ٹھیک ہے. یعنی شستن ہے ہمارے پاس، شستن کی حالت اول یا فرسٹ فارم جو ہے وہ می شوئی ہے، می شوئی. تو می شوئی کا می ہٹا دیں گے، بے لگا دیں گے تو ظاہری بات ہے بے شوئی ہو جائے گا. لیکن یہ جو می شوئی میں نے بولا نا، شستن کا می شوئی، یہ در واقع می شوئی نہیں بولا جاتا، یہ می شور بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، رے کی آواز ہم لوگ نکالتے ہیں، یعنی میں نے کہنا ہو کہ میں برتن دھوتا ہوں، من ظرف می شورم. ٹھیک ہے. یا اب یہاں پر بھی ہم نے کہنا ہوگا تو ہم کہیں گے بے شوری، رے کی آواز تھوڑی سی نکلتی ہے. خیر ابھی آپ اس کو بے شک اسی طرح ہی بولیں کہ بہت ضروری نہیں ہے وہ چیزیں آہستہ پریکٹس ہو جائے. اونشا مادر بزرگ کمک مادرم غذای اونشا مادر بزرگ با کمک مادرم غذای خوشمزهای پختند و از مهمانها پذیرایی کردند. مجید و خانوادش ساعت چند به طرف روستا حرکت کردند. مجید و خانوادش ساعت چند به روستا حرکت کردند. مجید و خانوادش چی بود یه لگه نمی‌دونم. هر چی میخوای بگی بگو، مهم نیست، یعنی یه جواب بده فقط، جملهش مهم. مجید و خانوادش ساعت 10 حرکت کردند. آفرین. دو به طرف روستا ساعت 10 حرکت کردند. اینجوری میشه؟ مجید و خانوادش ساعت 10 به طرف روستا حرکت کردن، یا مثلا مجید و خانوادش به طرف روستا ساعت 10 حرکت. نہیں وہ پہلے والا بہتر ہے، ساعت 10 حرکت. ساعت 10 پہلے.
جیسے جملے سوال میں سات دہ کی جو پوزیشن ہے اسی ہی پوزیشن پہ آپ اس کا آنسر ڈال دیں. مجید و پنواز سات دہ چند کی جگہ دہ. اونها ساعت چند بخونه پدر بازی رسیدن. اونها ساعت 2 بخونه پدر بازی. مجید برای چی کاره؟ برای پدر مجید برای کمک به باغ پدر بزرگش رفت. یا اینجوری میشه مجید برای کردن کمک. برای کمک کردن بہتر ہے. برای کمک کردن صحیح ہے یا برای کمک به پدر بزرگش رفت یوں بھی ٹھیک ہے. مجید در حال چه کاری بود که پدر بزرگ او در سر زد؟ مجید در حال چه کاری بود که پدر بزرگ او را صدا زد. وہ کیا کام کر رہا تھا جب کہ اس کے دادا نے اس کو بلایا. مجید سیبها را چنید کن. مجید در حال چیدن سیب بود. چیدن پورا ورب آ جائے گا نا. چیدن سیب بود کہ پدر بزرگ پورا صدا زد. پدر بزرگ وقت مجید را صدا زد چی گفت؟ پدر بزرگ مجید را صدا زد گفت بیا میا. پدر بزرگ وقتی مجید را صدا زد چی گفت؟ مثلا گفت من میام یا بیا. مثلا پدر بزرگ گفت بیا. بیا اینجا مثلا کار دارم حالا هرچی. خب شیش. مجید برای چی کاری به مغازه رفت؟ مجید برای خریدن سیب زمینی و تخم مرغ به مغازه رفت. مادر بزرگ با مادر مجید چی گفت؟ مادر بزرگ با مادر مجید گفت سیب زمینه را بشور که بپوست پوست بکن که و سرخ بکن. اس کو دھو لے آؤ دھو اور اس کی وہ جلد اتارو اس کی اور پھر اس کو فرائی کرو. در حال تماشا کردن باران دیدم که پدر بزرگم من صدا زد. یہ کیسا معنی ہوگا اس وقت کہ جب میں کام کر رہا تھا کھیت میں. یعنی میں اس کام کی حالت میں تھا کہ مجھے میرے دادا نے آواز لگائی. در حال تماشا کردن بارون بودن میں بارش کو دیکھ رہا تھا کہ میرے دادا نے مجھے آواز لگائی. وہی وہ بکتی کے جیسے آپ نے کہا تھا نا بکتی کو اسی طرح کی گئی اس کو. در حال درس خوندم بودم. در حال درس خوندم دوستم نہیں بودم بھی لکھنا ہے. بودم بودم در حال درس خوندم بودم دوستم میآید آمد. کیونکہ یہ ماضی میں بات چل رہی ہے نا. بودم یہاں پر بھی ہم نے بودم لگایا ہے تو پھر ماضی ہی نہیں رکھیں. در حال درس خوندن بودم یعنی اس حالت میں تھا. اب اس کا حال اگر آپ نے بنانا ہوگا تو ہوگا کہ در حال درس خوندم ہستم یعنی میں اس ٹائم پہ اس حالت میں ہوں. کس حالت میں ہوں؟ پڑھائی کرنے کی حالت میں ہوں. در حال درس خوندن بودم کہ میں اس حالت میں تھا.
کہ دوستم آمد، کہ میرا دوست آ پڑا، آ گیا. درست ہے؟ در حال استراحت کرتا بودم، تو مادرم صدا زد. در حال استراحت کردن بودم که مادرم صدا زد. صدا زد. در حال سوار شدم، در حال سوار شدم بودم، اتوبوس حرکت میکرد. اتوبوس حرکت کرد. بله. در حال سوار شدن بودم که اتوبوس حرکت کرد. میں بس پہ چڑھ رہا تھا کہ بس چل پڑی. دیدن فیلم بودم. در حال دیدن فیلم بودم. در حال دیدن فیلم بودم. تلویزیون خراب شد. آفرین. در حال غرق شدم، پدرم نجات داد. در حال غرق شدن ایسی کا ایسی ہی آئے گا، پورے کا پورا مصدر آئے گا. در حال، کیونکہ در حال اس سے پہلے لگ گیا. در حال کا مطلب ہے اس حالت میں، اس سٹیٹ میں، اس کنڈیشن میں تھا. کون سی کنڈیشن میں؟ غرق شدن کی. ہاں، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کنڈیشن میں تھا، تو یہاں پر پھر آپ غرق شدن پورے کا پورا مصدر لگائیں گے. اس پہ شناسہ وغیرہ نہیں لگے گا، کیونکہ ہم حالت بیان کر رہے ہیں، ایک سٹیٹ یا ایک کنڈیشن بیان کر رہے ہیں. در حال غرق شدن بودم. اب یہ بودم جو ہے یہ ہمارا ورب ہے. غرق شدن کو ہم ایز اے ناؤن لے آئے ہیں جملے میں، ایز اے سٹیٹ بیان کر رہے ہیں. در حال غرق شدن بودم کہ پدرم نجات داد. در حال کے پارک کردن سبزی مہمانها آمدند. در حال پاک کردن سبزی بودم که مهمونها آمدند. بله، لطفاً جزم کنید. من میوه درست کندن یا خوردن. من میوه ها را پوست میکنم و میکنم. یہ کردن نہیں، کندن ہے. کندن کا بونے حال ہوتا ہے پوست. میکن تو میکنم و میخورم. ما سبزی پاک کردیم. میکنیم و میشوییم. شستن کا بونے حال ہے میشوئی، تو میشویم ہو جائے گا. دو یہ لگ جائیں گے. ماں کا شناسہ بھی آ گیا نا. ما سبزی پاک میکنیم و میشویم. دو پدر بزرگم میوه چیدن. پدر بزرگم میوه چید. پدر بزرگم میوه ها را میچیند و فروخت میکند. میفروشد. پدر بزرگم میوه ها میچیند و میفروشد. میچیند چیدن سے میچین اور فروختن سے میفروش.
پھر اس کے بعد شناسی لگا اور باغبان درخت کاشت باغبان درختها را کاشت میکنند میکارد کاشتکار میکار میکر و شناسہ لگائیں میکار کے ساتھ میکردن باغبان جم ہے باغبان درخت میکارند و آب میدهند و آب میدهند. مادرم کدوها را میخورد خورد میکند چھوٹا چھوٹا کرتی چھوٹا ہیں کرتے خود میکند و اونها را سرخ میکند سرخ میکند آفرین آنها را سرخ میکند. گذاشتن مان لیجیے مثال جملے بے سازی گذاشتن میوه را در سبد بگذار میوه را در سبد بگذارید یہ جملہ تو کے لیے استعمال ہوگا یہ جملہ شما کے لیے یعنی تو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر ایک شخص ہوگا تو آپ یہ والا جملہ استعمال کریں گے اگر آپ کے سامنے ایک سے زیادہ یعنی آپ کا سیکنڈ پرسن جو ہے جو آپ کے سامنے ہے وہ 2 بندے ہیں 3 بندے ہیں تو پھر شما کا استعمال ہوگا اور پھر بے گزاری کا وہ لگے گا سیگا لگے گا خوردن خوردن بست شستن تو ان 2 جملے بے ساتھ با خوردن میوه را بخورید بخورید اور آفرین یا بخور یا بخور آفرین میوه ها را بشور یا بشوی آفرین بشور یا بشورید تو بشور خودکار بخار یا خرید کنید بخرید بخرید بهتر یا بخرید بخرید درها ببندید یا ببند ببند یا ببندید تو آب را برهید بریز یا بریزید سرخ کردن زمین را سرخ بکن یا مور سرخ بکنید بکن یا بکنید درس 17 خیلی خوب بفرمایید بله این صفحه کدامه الان 107 بله من اینجا بنویسم تو در وایبر ما می‌بینیم بله از اینجا ما شروع میکنیم
الان شنبه امروز شنبه درس میکنم. یعنی شما میگی اینو جلسه بعدی میکنیم؟ آره چرا ساعت 8 شدم. خب یعنی الان تمام کنیم کلاسو؟ بله خب خیلی خوب، باشه، مشکلی نیست. خب باشه، پس انشالله جلسه بعد. درسته؟ بله تشکر خسته خیلی نباشی، ممنون بسیار. مرسی، روز خوبی روز خوب داشته داشته باشی. باشید. مرسی، خدا.